السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ کوشش ہے ماہ رمضان کی مبارک راتیں، نزول قرآن کا پیارا مہینہ اور کیو ٹی وی کی سعادت اور ہم سب کے لیے سعادت کے بعد ہم قرآن پاک کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ سورہ نساء کا مطالعہ جاری ہے، 4 پاروں کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیں، لوگ کہیں گے بھائی ابھی 5واں پارہ آپ شروع کر رہے ہیں۔ آپ تسلی رکھیے، پچھلے 2 سالوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس سے قبل تقریباً پچھلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی سالوں میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 29 راتوں میں تکمیل کی ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل ہوگی۔ ہاں، مدنی صورتوں میں تفصیلات تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ہماری ابھی کوریج کم ہے۔ بعد میں مکی صورتیں آئیں گی تو ہم انشاءاللہ سوا پارہ بھی آپ کی خدمت میں ایک ہی شب میں پیش کریں گے۔ تسلی ہو گئی؟ اب آئیے سلسلہ آگے بڑھائیں۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے، اور یہ قرآن پاک کا 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتیں وہ بھی حرام ہیں مگر کافروں کی عورتیں کہ وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ تھوڑی سی وضاحت ہم کر دیں، آیت نمبر 23 میں کیا تھا؟ وہ خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات ابدیہ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے میرڈ خاتون، شادی شدہ خاتون، خاوند والی خاتون، جب تک یہ خاتون کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، پردہ کرنا پڑے گا۔ وہ جو محرم والا معاملہ ہے وہاں تو پردے کے وہ احکامات نہیں جو نامحرم کے تعلق سے، مگر ایک خاتون ایک شوہر کے ساتھ ہے، یعنی بھی نکاح میں ہے، ابھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک عارضی معاملہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کافروں کی عورتیں کہ وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ خاص جنگی ماحول کو ذہن میں رکھیے، اور اس تناظر میں جو پرزنرز آف وار POWs آ جایا کرتے تھے، مرد غلام، عورتیں کنیز، ان سے متعلق کچھ احکامات۔ اگر ایسا ہو جائے کوئی کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں، پھر فقہی تفصیل اپنی جگہ پر ہے کہ ایک حیض مکمل ہو جائے ان کا، پچھلے شوہر سے کوئی حمل نہ ہو ان کو، تو اب نکاح کی اب ان سے استفادے کی گنجائش ہے۔ ایک ہے نکاح کا معاملہ، وہ بعد میں آ رہا ہے، لیکن ملکیت میں کوئی کنیز آ جائے تو بغیر نکاح اس سے استفادہ ہوگا۔ تفصیل تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ البتہ یہ خاص معاملات ہیں جنگی حالات سے متعلق، اور اس میں ان احکامات کی اپلیکیشن ہوتی ہے تاکہ POWs پرزنرز آف وار، جو جنگی قیدی ہوتے، ان کو بھی معاشرے میں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، سبحان اللہ، اور اکوموڈیٹ کر دیا جائے۔ عام طور پر کسی آزاد مرد کو غلام بنانا، آزاد عورت کو کنیز بنانا حرام ہے ہمارے دین میں۔ یہ خاص ماحول کے متعلق خاص احکامات ہیں، تو بس پڑھ لیں اور سن لیں۔ اس وقت تو نکاح کا ہی راستہ ہے جو عطا ہوا ہے، اور یہ خاص ایک کنڈیشنز کے ساتھ خاص ماحول کے اعتبار سے احکامات ہیں جو تفاسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی کبھی وہ معاملہ آئے، قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو، اور پھر کوئی پرزنرز آف وار کی بات آئے، تو پھر اہل علم تفصیل سے وہ احکامات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ہماری ایک لوگوں کی مینٹالٹی بن گئی، یہ بھی منع ہے یہ بھی منع ہے۔ بھائی تھوڑا سا منع ہے، باقی ساری عورتیں ہیں، جن سے نکاح کرنا چاہو نکاح کر لو۔ ہاں، وہ مشرکین کی عورتوں سے منع کر دیا گیا، البقرہ میں پڑھ چکے، اہل کتاب کے والے سے بات آگے چل کر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کچھ منع باقی حلال، تو بھائی بھی پازیٹیو، کچھ منع باقی حلال، یہی بات آ رہی ہے قرآن پاک میں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے نکاح کے تحفظ میں لینے والے ہوتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ محض ہوس پورا کرنے والے ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ لذت ہی لذت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نکاح کا معاہدہ ایک تحفظ دینے والی بات ہے، اور ایک خواہش کی تکمیل تو ہے، مگر محض خواہش کی تکمیل نہیں، زندگی بھر کے نباہ کا ایک معاہدہ ہے، اور ذمہ داری اپنے اوپر لینے والی بات ہے، اور اس سے پھر ایک دیر پا
تعلق قائم ہونا چاہیے، مضبوط گھرانے وجود میں آنے چاہیے، مضبوط معاشرے تبھی وجود میں آئیں گے جب مضبوط گھرانے وجود میں آئیں. یہ ہے جو قرآن پاک اشارہ کر رہا ہے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کریں تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کریں. یہ مہر کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے شوہر پر، اور یہ بیوی کو ویلکم کہنے کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ. ساری زندگی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے نا، تو مہر ادا کر کے بتاتا ہے بھائی آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی، یہ تو میں تمہیں تحفتاً مہر دے رہا ہوں. اور یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے، وہ ہم بیانہ دیتے ہیں نا، 1 کروڑ کا کوئی فلیٹ لے رہا ہے تو بھائی 5 لاکھ روپے بیانہ. یہ کیا ہے؟ میں اون کرتا ہوں، پورا ادا کروں گا 95 لاکھ روپیز بھی. کیا مطلب ہے؟ میں اون کرتا ہوں. یہ مہر ایک تحفہ بھی ہے، لازم بھی ہے شوہر پر، اور وہ اظہار کرتا ہے کہ تمہاری رسپانسبلٹی میں لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ فرما رہا ہے فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد. وہ کچھ معاف کر دیں، لے کر تمہیں حوالے کر دیں، تم جو چاہو سو کرو، خرچ کر لو، یہ سب ممکن ہے باہمی رضامندی سے. ذکر پہلے بھی آیا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھے کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو مسلمان کنیزیں تو تمہاری ملکیت میں ہوں ان سے نکاح کی گنجائش ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وقتی طور پر معاملہ، کنیزوں والا معاملہ، اگر کہیں موقع ہے اور اس طرح کی گنجائش ہے، جیسے کہ جب نزول قرآن کا معاملہ تھا تو ایسا معاملہ تھا، تو یہ کنیزوں کو کوئی حقیر نہ سمجھنا، اور مومنات میں سے ہو. سبحان اللہ. فتیاتکم المؤمنات، مومن کنیزیں، تو فرمایا کہ دیکھو ان کو کنیز کے طور پر حقیر نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ ایمان کو خوب جانتا، اور کیا خبر ہے میں ایمان کی رمق موجود ہو. اور ایسی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے کل کا امام بنا دیا، کنیزوں کی گود میں کل کے مجاہدین پیدا ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے ہو، انسان ہو، اور پھر آگے سے کلمہ گو ہو، تو ایمان کی دولت بھی دونوں کے پاس ہے. فانکحوہن باذن اہلہن، پس تم ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. یہ کیا بات آ گئی؟ ایک تو ہے جس کی ملکیت میں کنیز آئی، مجاہدین میں ڈسٹریبیوشن ہوگی، وہ وقت کی اتھارٹی کے تحت ہوگی، پڑھ لیجیے گا تفاسیر میں. ایک ایک کی ملکیت میں آ جانا، وہ استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس مالک کی اجازت سے اس کی کنیز سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. اب وہ نکاح کر لے گا، استفادہ کرے گا، تو مالک یہ والا استفادہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرے. نہیں، اس نے اجازت دے دی، اس کی مالک کی اجازت سے نکاح تم کر سکتے ہو. تو جس کی ملکیت میں آئے وہ استفادہ کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے کو وہ اجازت دے سکتا ہے نکاح کرنے کی. اب جب نکاح ہوگا تو پھر مہر بھی دینا ہوگا. فرمایا فانکحوہن باذن اہلہن، تو تم ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو دے دو ان کے مہر معروف طریقے پر، یعنی بھلے انداز سے. محصنات، نکاح کے تحفظ میں آنے والیاں ہوں. غیر مصافحات، نہ کہ محض حوث کو پورا کرنے والیاں ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں ہوں. اللہ اکبر. یہ نکاح کا پاکیزہ بندھن ہے، یہ تحفظ کا معاملہ ہے، یہ پروٹیکشن کا معاملہ ہے، یہ زندگی بھر کے نباہ کا معاملہ ہے. یہ بس وہ کوئی ادر دین جو میرٹل سٹیٹس ہوتا ہے نا، جو آج کل اللہ ہمیں معاف رکھے کیا کچھ نہیں ہو رہا، آل یو کین ٹاک اور کیا کچھ نہیں چل رہا. یہ چوری چھپے کے معاملات نہیں، چوری چھپے کچھ اور ہوتا ہے، وہ زنا ہوتا ہے، یا زنا جیسی شکل کوئی ہوتی ہے. نکاح ہوتا ہے علی الاعلان. اللہ اکبر. تو نکاح کے تحفظ میں آنا، محض کوئی خواہش کی تکمیل کا معاملہ نہ ہو، اور چوری چھپے آشنائی کا معاملہ نہ ہو. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بس جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر آدھی سزا ہے اس کی جو آزاد عورتوں پر ہے. مراد یہ کہ جیسے کہ 100 کوڑوں کی ذکر کی بات آتی تو 50 کوڑوں کا معاملہ آ جائے گا، اور یہ اسی سزا کو پھر نافذ کیا جائے گا. لیکن میں نے عرض کیا تھا نا، اس وقت ایسے حالات ہے نہیں، چنانچہ اس کے تفصیلی احکامات تفاسیر میں پڑھیں.
ایک آزاد عورت کو گھر کی پروٹیکشن کی، خاندان کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے اور نکاح کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ ایک کنیز جو آئی ہے ملکیت میں، اس کو خاندان کی پروٹیکشن تو نہیں ہے، بس ایک نکاح ہی کی پروٹیکشن ہے، تو اس کی سزا کو آدھا بیان کیا گیا اگر وہ بدکاری میں مبتلا ہو۔ مزید تفصیلی فقہی مسائل وہ علماء سے پوچھے جا سکتے اور تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے اجازت ہے، یعنی کنیز سے نکاح کرنا اس کنیز کے مالک کی اجازت سے۔ کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے تم میں سے اجازت جو ڈرے کہ تکلیف میں پڑ جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہیں برائی میں نہ پڑ جائے تو پھر نکاح کر لے کسی کنیز سے اس کے مالک کی اجازت سے۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے تم میں سے جو ڈرے کہ تکلیف میں پڑ جائے گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جس ماحول میں نازل ہو رہی تھی آیات، بہر عام طور پر کردار کو اتنے بلند نہیں تھے کنیزوں کے، تو اس حوالے سے اگر جو بچے تو اچھی بات ہے۔ آزاد عورت کا معاملہ ہو، صاحب کردار خاتون کا معاملہ ہو، یہ زیادہ پسندیدہ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو لوگ چار باتوں کو دیکھتے ہیں: خوبصورتی کو، خاندان کو، اور مال کو، اور تقوی کردار کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تقوی سیرت و کردار کو ترجیح دیا کرو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے 5واں رکوع سورہ نساء کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شریعت کے احکامات نعمت ہیں تمہارے لیے اور بڑی اہم معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان فرما دے مراد احکام، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے، یعنی نیک لوگوں کے طریقوں کی۔ ویتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر نظر کرم فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی کے لیے رہنمائی دے رہا ہے، محرم نہ محرم کی تمیز سکھا رہا ہے، یہ جو اللہ نکاح کی ترغیب دلا رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ عفت اور پاک دامنی اور حیا کی حفاظت کے طریقے سجھا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہا ہے تم پر۔ یہ شریعت نعمت کے طور پر عطا ہوئی ہے، یہ شریعت کے احکامات معاذ اللہ زحمت نہیں ہے، اللہ نے دین کو نعمت کے طور پر دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع، مشہور آیت المائدہ کے شروع میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ تو فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، دنیا پرست اور باطل پرست کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے پھر جاؤ بہت ہی زیادہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ عفت پاک دامنی کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، شیطان بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ جی ایک دجالی تہذیب ہے جہاں زنا کی کھلی آزادی ہے، اور بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر 13 سال کا لڑکا، 9 سال کی لڑکی زنا کرتے ہیں، ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے، ہیڈ لائن آتی ہے کہ وی آر celebrating home born out of wedlock، نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والا ناجائز بچہ، اس پر تو خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اسلام نکاح کی بات کرتا ہے، اسلام عورت کی عفت و پاک دامنی اور حفاظت کی بات کرتا ہے، مرد کی حیا کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، اسلام گھر کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اولاد کے حصول کی بات کرتا ہے، گھروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے۔ دنیا کہتی استغفر اللہ، دین دشمن کہتے ہیں استغفر اللہ، کیا یہ تو دقیانوسیت ہے استغفر اللہ۔ اور کچھ مسلمانوں میں سے اس طرح کے لوگ ان کے پروردہ کھڑے ہو جائیں جو نکاح کا انکار کریں، نکاح کی ضرورت کا انکار کریں، نکاح کے خلاف باتیں کریں۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ رحمان کی دعوت کیا ہے اور شیطان کی دعوت کیا ہے، بات بہت واضح ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ پھر جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے سورۃ الملک میں 29 سپارے میں، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی اللہ نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ کو پتہ ہے کیا مخلوق اس نے پیدا کی ہے۔ تو ایسے احکامات دیے جو آسانی سے بندہ عمل درآمد کر سکتا ہے ان پر۔ حدیث مبارک ہے الدین یسر، بخاری شریف کی حدیث، دین آسان۔ سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ہم نے پڑھا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک روح بھی رکھی، اس کا ترفع بھی ہونا چاہیے، اور بہرحال ایک جسم ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں، اور یہ جو ڈسپلن ہونا چاہیے خواہشات کے اوپر، اس کے تعلق سے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا تاکہ بندہ اپنی اس فطری خواہش کو حلال طریقے پر پورا
صدقہ کرے اور اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیف، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب معاملات کے حوالے سے رہنمائی اور حرمت مال کا بیان ہے، حرمت جان کا بیان ہے۔ یہ دین انسانی جان، انسان کا مال، انسان کی آبرو، ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مال آپس میں ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو۔ اپنے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ، بڑا پیارا انداز ہے۔ مال تو بندہ دوسرے کا کھاتا ہے مگر تم ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے بھائی کا مال ہڑپ کرتے ہو، اپنا ہی مال ہڑپ کر رہے ہو، اپنے بھائی کا نقصان کرو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ بندہ بھالا دوسرے کا کھاتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اپنے مال آپس سے باطل طریقے پر نہ کھاؤ، الا یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا معاملہ ہو، آپس کی رضامندی ایسی کہ جو اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ جی یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص سود دینے کو تیار ہے، ایک شخص سود لینے کو تیار ہے، دونوں رضامند ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو کل کوئی کہے گا یہ بھی زنا کرنے کو تیار، وہ بھی زنا کرنے کو تیار، تو اجازت دے دیں گے کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نہیں، ایسی رضامندی نہیں کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو، یعنی کوئی جبر کا معاملہ نہ ہو، فری کنسنٹ کے ساتھ ہو، جس کو ہم کورژن کا معاملہ نہ ہو، لا کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ بہرحال الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی رضامندی سے تجارت ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک ترجمہ، اور اپنوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ دو باتیں اس میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات خودکشی کی ممانعت، یعنی اپنی جان خود لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے تو اس کا اختیار، یہ خواہ کی دخل اندازی کا معاملہ اور اپنی جان کو ضائع کرنا حرام ہے، منع کیا گیا۔ تو اس آیت سے یہ بھی اہل علم نے نقطہ بیان فرمایا کہ خودکشی کی ممانعت، اور دوسرا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ناحق قتل سے منع کیا گیا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ تو مال کی حرمت اور جان کی حرمت دونوں کا ذکر آ گیا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو یہ کرے گا سرکشی اور ظلم کی کیفیت کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے۔ حرام مال جہنم میں لے جانے والا، یہ قتل و غارت گری کا طرز عمل جہنم میں لے جانے والا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اہم ایک بات آ رہی ہے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں حساسیت زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو، یعنی چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کفر و شرک تو ہے ہی ہے، اعمال میں بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے بیان فرمایا وہ برے اعمال کہ جن پر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرما دی ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہ اعمال جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کوئی سزا دنیا یا آخرت کی بیان فرما دی، یہ سب کبیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبائر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبیرہ سے بچتے رہو گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو فرماتے ہیں معاف کر دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں آیا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو آدمی نیک اعمال کرتے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ اور اس کی شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ البتہ اہم بات کیا ہے؟ بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ مثلا آدمی بیٹھ کر کھانا کھائے، مسنون ادب ہے، آدمی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، مسنون ادب ہے، آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے، مسنون ادب ہے، لیکن حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں تو گڑبڑ ہوگی نا۔ حلال کا لقمہ ہونا چاہیے، حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے، اور جو شے کھائی جا رہی وہ بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ یہ ریشو پروپورشن بگڑنا نہیں چاہیے۔ تو بڑی حساسیت ہو بڑے گناہوں کے بارے میں تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس کی جو بڑائی عطا کی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس کا جو انہوں نے کمائی کی، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کا جو انہوں نے کمائی کی۔ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دے دی ہے کسی اعتبار سے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ کسی کا گورا چٹا کلر ہو گیا، کسی کو بلیک کلر دیا گیا، پریشان نہ ہو۔
کسی کو مرد بنا دیا، اب عورتیں مرد بننے کے چکر میں رہ جائیں، اب وہ جو جینڈر کی ڈسکرمنیشن کے مباحث کھول کر جینڈر کو تبدیل کرنے کی باتیں جو کچھ ہو رہی ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن اس کو ایسا، اس کو ویسا، فلاں کو مال زیادہ مجھے کم، فلاں کا عہدہ بڑا میرا کم، ان چکروں میں مت جاؤ۔ یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور وہ چلا رہا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس میں حکمتیں ہیں۔ سارے امیر ہو جائیں، بتائیے کہ نیچے کے کام کون کرے گا؟ امپلائمنٹ کون دے گا؟ سارے غریب ہو جائیں تو پھر امپلائمنٹ کون دے گا ان کو؟ بہرحال تو اللہ کا نظام ہے نا، ان چکروں میں نہ پڑو۔ عورتوں کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ اکثر یہ کمائی کا لفظ یہ اعمال کے لیے آتا ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے ہوگا جو انہوں نے کمائی کی۔ اکثر یہ کمائی کا لفظ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے، تو اخلاقی میدان کے اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، آخرت کی تیاری کرنے کے اعتبار سے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے جاؤ، دونوں کے لیے مواقع موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مرد کے لیے بھی مواقع موجود، عورت کے لیے بھی مواقع موجود ہیں۔ اور فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ کون سا فضل؟ اللہ کی رحمت کا عطا ہو جانا، اللہ کا فضل عطا ہو جانا، اللہ کی نصرت کا عطا ہو جانا، اللہ کی رضا کا مل جانا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا، یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کھلا ہوا ہے، یہ بلیک مانگے اس کو بھی ملے گا، وائٹ مانگے اس کو بھی ملے گا، یعنی جو جس قدر والا ہے، علاقے والا ہے، خطے والا ہے، مالی حیثیت والا ہے، اکیڈامک لیول والا ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، خیر مانگو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یہ کلر میں نہ جاؤ، مال کے اوپر نیچے ہو جانے کے معاملے پر نہ جاؤ۔ اللہ نے اخلاق کے میدان میں، خیر کے میدان میں، اللہ کو پا لینے کے میدان میں جو تمہیں آپشنز دیے ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی خوب آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عین ممکن ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ہو، اور عین ممکن ہے کوئی شوہر اپنی بیوی سے زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ہو۔ یہ میدان سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات کا خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب اس حوالے سے تفصیل آ چکی ہے۔ یہ وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 11، 12، 13، 14 میں سورہ نساء ہی میں، اور جو ان پر عمل کرے ان کے لیے جنت، اور جن کی خلاف ورزی کرے ان کے لیے جہنم کا معاملہ۔ وقت کے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو جائیدادوں کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے، کچھ پیشرفت کچھ حکمرانوں کی طرف سے کی گئی، اچھی بات ہونی چاہیے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پہنچے، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری اس تعلق سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی عہد بند چکا تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ مثال کے طور پر یہ بات پہلے بھی اشارت آ چکی ہے، وارثوں کی حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، ماں باپ کا یہ ہے، اولاد کا یہ ہے، شوہر کا یہ، بیوی کا یہ، مگر کچھ ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ دور کے جن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یعنی وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے شریعت میں، یا اسی طرح ایک شخص کا کوئی دوست ہوتا ہے یا کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں میرا کمزور دوست ہے، کمزور میرا رشتہ دار ہے، اس کو کچھ مل جائے جس کا شریعت نے وراثت میں حصہ مقرر نہیں کیا، تو اس کی طرح توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے ان کو کچھ حصہ دے دو، اور اس کا آپشن کیا ہے؟ وصیت کی گنجائش ہے، ذکر آ چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی، غیر وارث کے لیے وصیت کا آپشن ہے، ول جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، غیر وارث کے لیے وصیت کا آپشن ہے، مگر 1/3 مال کی حد تک میکسیمم۔ ایسا نہ ہو کہ بہت کسی کو دے دیں جو کہ جائز نہیں ہے اور ورثاء کا حصہ مارا جائے، تو غیر وارث کے لیے 1/3 مال کی حد تک وصیت کی گنجائش ہے۔ ایک شخص اپنے کسی قریب رشتہ دار کے لیے جس کا وراثت میں حصہ نہ ہو، دوست کے لیے، بزرگ کے لیے کر سکتا ہے، اور کوئی خیر کے کاموں کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں جو ثواب پائے، صدقہ جاریہ بنے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وصیت غیر وارث کے لیے اور 1/3 مال کی حد تک۔ یہ ہے جو آپشن یہاں پر سنت رسول میں ہمیں بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر گواہ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، ان احکامات کے بارے میں تمہارے معاملات کیا ہیں اللہ جانتا ہے، کون عمل کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، کون خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ از خود ان باتوں پر گواہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کا خوف ہمیں عطا فرمائے اور ان احکامات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بڑا اہم مقام آ رہا ہے مردوں کے حوالے سے بھی
اور عورتوں کے حوالے سے بھی، اور کچھ ایسی باتیں جو ہمارے ہاں کنفیوژن خواہ لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں اس پر بھی کلام ہوگا، مگر ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔